ہاں صحیح کہا بس 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 ٹھیک 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 بس آپ نے یاد دلا دیا مجھ کو ورنہ میں آگے بڑھ رہا تھا. یہ دیکھیے کیا کہہ رہا ہے کہ اگر یتیموں کے سلسلے میں تم کو اندیشہ ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر نکاح کر لو. جو عورتیں تمہارے لیے موزوں ہوں مناسب سمجھ میں آئیں نکاح کر لو. یتیموں کے سلسلے میں اگر زیادتی کا اندیشہ ہے تو کون سی عورتیں ہیں بتائیے جن سے نکاح کی اجازت دی جا رہی ہے؟ کون سی عورتیں ہیں وہ ذرا بتائیے. بیوہ. ہاں بیوہ، یعنی وہ کون سے بیوہ ہیں؟ اب اس کو بتائیے کون سے بیوہ ہیں؟ تھوڑا سا غور کیجئے. ہاں شوہر گزر بھائی ہو سکتے. ارے یتیموں کے مائیں ہیں، وہ یتیموں کے مائیں ہیں، یتیموں کے مائیں ہیں. اب ان سے تم نکاح کر لو. یہ جب نکاح کر لو گے تو یتیموں کا حق مارا نہیں جائے گا، تمہارے گھر میں آ جائیں گی. ہاں ان کی ماں کی وجہ سے تم جو ہے یتیموں کا بھی حق ادا کرو گے. اور تم نہ کچھ کوتاہی کرو گے تو یہ کہے کہ دیکھو یہ بچے ہے حق مت مارو. بولیے اپنے بچے کے حق کے لیے لڑے گے کہ نہیں؟ تو اس کا حق کیا ہو جائے گا؟ محفوظ ہو جائے گا. تو گویا کہ جو اجازت دی جا رہی ہے کون سی ہیں؟ وہ یتیموں کی مائیں ہیں. اب ان کی وضاحت اور آگے آئے گی تو ہم اور اس آیت نمبر 3 کی وضاحت آ رہی ہے اس سورہ کے، بلکہ اس پارے کے آخر میں آ رہی ہے. چلیے آگے. اس کا عام حکم بھی. ہاں اب دیکھیے اب انہوں نے بھی سوال کیا، بہت ٹپکل سوال ہے. یہ تو اپنے روح کے لحاظ سے ہے، لیکن فقہا کا اتفاق ہے کہ اب یہاں اس کے بعد چاہے یتیم کی مائیں ہوں، باکرہ ہوں، سیبہ ہوں، مطلقہ ہوں، ہر عورت سے نکاح ہو سکتا ہے. بات سمجھ میں البتہ جائز ہوں، وہ محرمات میں سے نہ ہوں. ہر عورت کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. بات واضح. پہلے حکم آتا ہے لیکن پھر دھیرے دھیرے وسعت ہو جاتی ہے. اس میں تو وسعت ہو گئی ہے. وقاصہ بات واضح ہو گئی. ہاں یہ تو پہلے ہے لیکن تمام فقہا کے اس پر اتفاق ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ جو دوسری شادی ہو لامحالہ کوئی بیوہ نکلے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے. یہ اصولی حیثیت سے اصول یہی ہے کہ جو ہے کسی سے بھی نکاح ہو سکتا ہے دوسرا. لیکن یہاں جو ہے اگر یہ ہو تو بہت اچھا ہے. بھابھی ہو اس سے اگر نکاح ہو تو وہ کیا ہے؟ پسندیدہ ہے. لوگ عموماً بھاگتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، ہے کہ نہیں؟ بھاگتے ہیں لوگ. تو یہ جو ہے چلیے آگے. لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو. ایک ہی بیوی کافی ہے. اگر عدل نہ کر سکو گے تو اس میں ہے نا 2 3 4 شادی کرو. یعنی آخری حد کیا ہے؟ 4. عبد الرحمن آخری حد کیا ہے؟ 4 ہے. ایک وقت میں 4 ہے. ٹھیک ہے. اور وقاص صاحب کچھ بتائیے اور لوگ کیا کہتے ہیں؟ 18. دیکھیے 18 کہتے ہیں بعض فقہا کے نزدیک 18 ہیں. 2 کتنا ہو گیا؟ 4. 3 کتنا ہوا؟ 6 4 10. 4 8 10 8 18. بعض لوگ یہ کہتے ہیں لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. یہ شریعت کا مذاق سمجھیے آپ. یہ مذاق ہے کہ نہیں؟ بعض لوگوں کا بعض فقہا ہے سمجھ لیجیے. ہاں دوسری شادی کرو تو وہ ہاں 18 جو ہے. چلیے آگے چلیے. ہاں مذاق ہے وہ. اس میں دونوں وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ. اب یہ بیوہ عورتیں ہیں، اب ان کا تم نکاح کر رہے ہو تو کیا کرو؟ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ. صدقات مانے صدقہ کے مانے صداق کے مانے عبد الرحمن مہر دو. ان کو مہر دو. ایسا نہ ہو کہ اس کا مرتبہ گھٹ گیا. بیوہ تھی بیچاری اور یتیم ماں بھتیجی کی ماں ہے، گھر میں اس کو رہنا، تو ایسے ہی کر لو. نہیں ایسے نہیں، ان کو دو. آتا یوتی کے مانے دینا، خالی خوش دلی کے ساتھ دینا. آتا یوتون زکات دیتے ہیں، یعنی دل پہ جبر کر کے نہیں دیتے بلکہ خوشی دیتے ہیں. دل پہ جبر کر کے کون دیتا ہے؟ منافقین ہوتے ہیں. اچھا نخلا کا مطلب ادھر مہر ہو گیا. ہاں نخلا مانے بخشش
बख्शी सदक़ातिहिन वातुन्नसा, नेहला माने बख्शिश, इनायत, इनायत, हाँ खुशी, उसी की ताकीद है। इसकी कोई हद, यानी कम से कम कितना होना, ज़्यादा की तो कोई हद नहीं है, कम से कम की कोई हद। कम से कम की कोई, देखिए हद इस तरह की नहीं है शरीयत में, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा बांधना चाहिए। नहीं, ज़्यादा की तो कोई हद नहीं है, उसका तो लफ्ज़ कुरान तो में इसकी आया भी कि हद तारा नहीं का है। लफ्ज़ आया कि हाँ आगे आ रहा है तीन वो तारा तो की। है, कम से कम की बात कर। कम से कम की जो है क्या है, कम से कम की भी हद कोई नहीं है, मैं नहीं समझा कोई हद है। अगर इतना निकम्मा है बात साहबा को अल्लाह के रसूल ने कुछ नहीं था, अच्छा कोई सूरज याद है, हाँ कोई सूरज याद है, कह दिया चलो उसी पर। तो ये सब इस्तिस्ना है, समझ गए कि इस्तिस्ना अल्लाह के रसूल ने दिया है, भाई इतनी बात है। हाँ तो लेकिन महर का मुकर्रर करना और देना ये क्या है, औरत का हक़ है, औरत का हक़ है। देखिए ये हुकूक में, अब ये सारी चीज़ें हैं, ये सूरह निसा है ना, मुआशरत थी, गोया दौर जाहिलियत में हक़ ही नहीं था उनका, ऐसे कर लेते थे, कुछ नहीं देते थे। लेकिन यहाँ क्या है कि देना ज़रूरी, हाँ मुआशरा तश्कील। और मुआशरा किससे बनता है अब्दुर्रहमान, मुआशरा किससे, उसके उसके पिलर कौन कौन हैं, मर्द और मर्द और औरत है भाई। मर्द औरत से दो हुए, दो से तीन बनेंगे, चार आएंगे, एक समाज बनेगा, एक घर बनेगा, समाज बनेगा, मुल्क बनेगा भाई। तो वो उसके हुकूक दिए जा रहे हैं कि कैसे चलना चाहिए, मुआशरा कैसे होना चाहिए। चलिए, फ़इन तिब्न लकुम अन शैइन मिन्हु नफ्सन, अगर खुश दिली के साथ कुछ माफ़ कर दें महर तुम्हारा, तब खा सकते हो, खुश दिली के साथ, ज़बरदस्ती नहीं, खुश दिली के साथ। वो देख रहे हैं बेचारे के बाद काम कर रहे हैं, साहब हो नहीं पा रहा, किसी से ख़र्चा चल रहा है, तो वो अगर माफ़ कर दें तो ये तुम्हारे लिए खाना जायज़ हो जाएगा। जुल्म, ज़बरदस्ती, धौंस धांधली की वजह से नहीं। अब देखिए अब तो खैर महर देने लगे, पहले तो ये होता था जब शौहर मरने लगता था ना, तो कुछ पास पड़ोस के औरतें आ जाते हैं, ए बहनी तुम ना माफ़ कर दो, कह दो, पाया पकड़ कर, आपने बहुत कमाया, हमको बहुत खिलाया और महर आपने नहीं दिया, हम माफ़ करते हैं, चलिए अब और सब कर माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। ये गलत है। और ज़ाहिर गलत है भाई, इसकी क्या हैसियत, कोई हैसियत नहीं। महर पहले दो। अब चूँकि पहले तालीम की भी कमी थी, एहसास नहीं था लोगों को, और महर बहुत बांध देते थे, महर बहुत बांटते थे। किसको देना है, हाँ बताइए, लोग बताते हैं ना कि हमारे यहाँ एक परई कोदो एक ये होता है, सामा या कोदो एक पौधा होता है, एक जिन से खाने की, एक परई कोदो कितनी होगी, छोटे छोटे सरसों के छोटे छोटे उसके दाने होते हैं। अब एक परई कोदो, अब बताइए कितने दाने हुए, कभी दे सकता है महर, उतने रुपए हैं समझिए, एक कुदी, एक परई माने, परई जानते हैं आप, वो पहले जो खाते थे, मिट्टी का जो होता था जिसमें दावतों में खाते थे, वो परई है। अब बांध दिया, कोई दे सकता है, लाखों हो जाएगा वो। तो ये जो है इस तरह से बांधते भी थे। तो महर इतने नहीं बांधना चाहिए, इतना हो वो भी दे सके, और दे तो दरअसल उसको भी मालूम हो भाई कि हम दे रहे हैं, महर दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि साहब 32 रुपया, 32 रुपये तो कुछ नहीं है ना, या 32 करोड़ हाँ, देना जिस वक्त 32 का रवाज है, उस वक्त 32 भी बड़ी शायद। हाँ हमारे। अब आजकल आपके यहाँ कितना है, तकरीबन यानी 1-2 तोले, यानी तकरीबन लाख 2 हाँ लाख। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, ठीक है, ये ठीक है। चलिए आगे, नॉर्मल चल रहा है। चलिए ठीक है, आगे चलिए। 5-10 और अपने वो माल जिन्हें अल्लाह ने तुम्हारे लिए ख़ैम ज़िंदगी का ज़रिया बनाया है, नादान लोगों के हवाले न करो। अब देखिए, और तुम सुफहा माने कम अक्ल, सुफहा किसको कहा गया है, किसको कहा गया है यहाँ, यतीमों कहा गया है। और तुम न दो असुफहा, बेवकूफ़ों को या कम अक्ल लोगों, अमवालकुम, किसको न दो, अमवालकुम, अपने माल को। इनका माल है क्या, चचा का माल है क्या, हाँ वली हैं, वो माल तुमको यतीमों के माल की हिफाजत इस तरह करनी है जैसे तुम अपने माल। ये कहा, देखिए ताबीर, यैया भाई सुनिए आप गौर से, यतीमों के, वो तुम यतीमों को, वला तू सुफहा, यतीमों को न दो, कौन सा माल, अपना वो माल
جس کے قیام و بقا کا ذریعہ اللہ نے تم کو بنایا ہے۔ اب گویا مال کی ضرورت ہے، کیوں؟ مال اگر نہیں رہے گا تو انسان باقی نہیں رہ سکتا۔ دیکھیے ایک چیز ہے، کہتے ہیں کہ مال کی ضرورت ہے۔ دیکھیں یہاں اسلام کا جو نظام معیشت ہے اس کی جانب اشارہ کر رہا ہے کہ اسلام ایسا نہیں کہ مال کی اہمیت کو نظر انداز کرتا ہے، نہیں، کہہ رہا ہے تم اس مال کو یتیموں کو نہ دے دو جس مال کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قیام کا ذریعہ بنایا ہے۔ قیام کو معنی باقی رہتے ہو، تم باقی رہنے کے لیے تو اس دنیا میں کیا ضروری ہے؟ مال کے بغیر کوئی انسان رہ سکتا ہے کیا؟ یہ بات ہے، قیام کا ذریعہ بنایا۔ اور چلیے، البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو اور انہیں نیک ہدایت کرو۔ البتہ کیا ہے؟ ورزقہم فیہا، ان کو کھلاؤ، ہے نا، اسی مال کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ وقسوہم، اور ان کو پہناؤ۔ وقول لہم قولا، اور بہترین باتیں کرو، معروف باتیں کرو۔ ہاں، معروف باتیں کرو، وہ معروف باتیں جو اپنے بچوں سے کرتے ہو، اپنے بچے سے بہت پیار کرتے ہو، بچہ مانگتا فوراً دے دیتے ہو، اور وہ یتیم مانگے تو جھڑک دیتے ہو۔ تو یہ کہا گیا اس سے باتیں وہی کرو جو معروف ہے۔ معروف کیا ہوگا؟ جو اپنے لوگ اپنے بچوں سے کرتے ہیں وہی اس سے بھی کیجیے۔ آگے چلیے۔ اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں۔ یہاں تک کہ نکاح کی عمر پہنچ جائیں۔ نکاح کی عمر کیا ہے یا بھائی؟ 16 سال بالغ ہونا۔ بالغ کب ہوتا ہے انسان؟ 12-13 سال میں بالغ۔ بڑا قوام دیکھیے یہ کہتا ہے جب بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں۔ یہ ہوا نا، چلیے جتنا بھی ہوا ہے اس سے ہم بحث نہیں کریں گے، کیونکہ قرآن مجید کہتا ہے جب یہاں تک بالغ ہو جائیں۔ بالغ جو ہے ہر ملک الگ ہوگا، کہیں پہلے ہو جاتے ہیں، کہیں بعد میں ہو جاتے ہوں گے، یہ سب ہوگا۔ قوانین کے ساتھ سے بھی الگ۔ ہاں بالکل بالکل۔ تو اب یہ جو بات آئی ہے بلغ النکاح، تو اب ان کو جانچتے رہو یہاں تک کہ بلوغت کی نکاح کے سن کو پہنچ جائیں، یہی نا، پہنچ جائیں نکاح کی۔ اور نکاح کو کب پہنچتے ہیں؟ جب بالغ ہو جائیں، یہی نا۔ تو گویا اب اس کے بین السطور سے نکل رہا ہے نکاح کب ہونا چاہیے؟ اس کے بین السطور سے نکل رہا ہے کیا؟ نکاح کب ہونا چاہیے؟ بالغ ہو جائیں، جب سمجھدار ہو جائے۔ سمجھدار ہو جائیں، ٹھیک ہے، بالغ ہو جائیں۔ تب یہ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ اب نابالغ کا نکاح جائز ہے کہ نہیں؟ ناجائز۔ اس آیت کے لحاظ سے ناجائز ہوا کہ نہیں؟ بولیے آپ۔ بین السطور سے نکل رہا ہے، بین السطور سے نکل رہا ہے کہ نکاح کب ہونا چاہیے؟ بالغ ہونے کے بعد، لڑکا لڑکی دونوں بالغ ہو جائیں۔ اب اگر جو ہے کہیں نکاح ہو جاتا ہے عدم بلوغت پر تو نکاح جائز ہوگا کہ نہیں؟ بولے بالغ نہیں ہے نہ لڑکا نہ لڑکی، نکاح جائز ہوگا کہ نہیں؟ جائز ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد جو ہے نا بدائی ہوگی۔ جائز ہوگا، نکاح جائز ہوگا۔ شریعت یہ کہتی ہے۔ تب ہم اب ان کو سمجھ میں آیا، حضرت عائشہ کی نکاح ہوا ہے نا بھائی، ہاں نکاح ہوا ہے نا، بلوغت میں بھی جائز ہو جائے گا۔ عدم بلوغت، لڑکی نابالغ ہے لڑکا نابالغ ہے، جب بھی نکاح جائز ہو جائے گا۔ ایک بات ہوئی، اب نکاح جائز ہو گیا، کیا تعلق بھی قائم ہو سکتا ہے نابالغ بچی سے؟ اب یہ سوال ہے، یہ بھی سوال۔ رخصتی نہیں ہوگی، رخصتی نہیں ہوگی، یہ جائز نہیں۔ بات واضح ہوگی کہ نہیں؟ رخصتی نہیں ہوگی۔ حضرت عائشہ کی عمر کے سلسلے میں بڑا طوفان مچایا ہے، دیکھا آپ نے کتنا طوفان، بہت طوفان مچایا ہے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ابو بکر سے ایک دوسرے صحابی نے کہا تھا کہ نکاح ہم کریں گے، پیغام دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام عائشہ کے سلسلے میں ابو بکر صدیق سے، کہا انہوں نے دیکھیں گے، کہا کہ دیکھیں گے، سمجھ گئے کہ نہیں آپ؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا ہے تو انہوں نے فون قبول نہیں کیا، کہا کہ اچھا ہم پھر سوچیں گے۔ پھر ان سے پوچھا جنہوں نے نکاح کا پیغام دیا تھا، پوچھا صحابی نے، جب پوچھا ہے تب انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نہیں کریں گے۔ اب حضرت ابوبکر سے کہا نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ یہ خاندان کون سا تھا؟ حضرت ابوبکر کا خاندان کون تھا؟
تیمی خاندان ہے، تیمی خاندان ہے۔ ہاں، اس خاندان کی عورتیں ذرا وہ تھوڑا سا ان لوگوں کے عام قریش کے عورتوں کے مقابلے میں سمجھ بوجھ بہت رکھتی ہیں، لیکن کام دھام میں کچھ جو ہے کمزور ہوتی ہیں۔ ہاں، تو یہ جو ہے کہا کہ اسے نہیں کریں گے۔ تب جا کر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اب ہاں ہم کر دیں گے، سمجھا کہ نہیں؟ اب حال اب وہاں جو رواج تھا ہو گیا ہوگا، اسی بنیاد میں بعض لوگ ہیں، لیکن جمہور تو کہتے ہیں کہ ان کی عمر 6 سال کی تھی۔ نہیں، بعض فقہاء و علماء کہتے ہیں 16 سال۔ ہاں کہتے ہیں کہ ایک وہ جو ہے وہ کیا بولتے ہیں اس کو، ہندسہ ہے، گڑبڑ ہو گیا ہے، چھوٹ گیا ہندسہ۔ نہیں کیلکولیشن پورا ہے۔ ایک انڈیا کے عبداللہ طارق بول کے ہیں، انہوں نے پورا حساب نہیں عبداللہ طارق نہیں ہیں، وہ دوسرے لوگ ہیں، اور پھر اس کے بعد بہت سے لوگوں نے اس کو لے لیا۔ میں سمجھ گیا، عبداللہ طارق سے پہلے لوگ آ چکے ہیں۔ ایک عالم ہیں جو ہے پاکستان کے، انہوں نے لکھا سب سے پہلے، پاکستانی عالم ہیں، انہوں نے لکھا کہ نہیں یہ، پھر اس کے بعد یعنی تحریر میں جو آئی کتاب ان کی لمبی چوڑی کتاب ہے، پھر اس کے بعد جو ہے ہندوستانی عالم کیا ہے، شبیر اظہر میٹھی ان کا نام ہے، انہوں نے لکھا کہ نہیں صاحب اب دیکھیں کیا نام تھا، اختر صاحب تھا یا کیا نام تھا، میں بھول رہا ہوں نام، لیکن انہوں نے جو ہندوستانی عالم نے لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ وہ پاکستانی عالم نے ہمارا نسخہ چورا لیا ہے۔ سمجھ گیا، وہ ان کا یہی دعویٰ تھا، خود ہم سے کہا تھا انہوں نے، وہ کسی پاکستان چلا گیا، انہوں نے جلدی سے انہوں نے شائع کر دیا۔ اس کے بعد اور لوگ بھی ہیں، بہت سے لوگ کہنے لگے۔ چلیے اب آگے اس پر بحث جو ہے میرا خیال ہے اب لے لیتے ہیں، بہت زیادہ ہیں، چلیے آگے۔ اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قبل عمر کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے ان کے مال جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں۔ یہ بات ہے، یہ نہ ہو کہ ابھی یہ کچھ 2-4 سال میں بڑا ہو جائے گا، لہذا اس کے بڑے ہونے سے پہلے مال اڑا دو۔ تو یہ دیکھیے کہا گا ایسا نہ ہو، یہ احکام دے رہا ہے تاکہ معاشرہ ہمارا کیا ہو، صالح ہو، اور صالح معاشرہ اس کو بنیں گے جس میں عدل ہو رہا ہے، انصاف ہو رہا ہے، وہی صالح معاشرہ ہے۔ چلیے، یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو وہ پرہیزگاری سے کام لے، اور جو غریب ہو وہ معروف طریقے سے کھائے۔ ہاں تو بتا دیا، جو غنی ہے، مالدار ہے، جو سرپرست، اس کو کیا، فل یستعفف، استعفا مانے عفت، حد درجہ عفیف ہو جائے، حد درجہ، باب استفال سے ہے، استفال کا خاصہ مبالغہ ہے، حد درجہ کنارہ کش رہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی فقیر ہے، یتیم کا سرپرست فقیر ہے اور محنت کر رہا ہے اس کی جائیداد کو بچانے میں، اس کی جائیداد بڑھانے میں، تو حق الخدمت لے سکتا ہے۔ فلیاکل بالمعروف، معروف کی کون کہیں گے، جو معاشرے میں چل رہا ہو، 2-4 آدمی بیٹھ جائیں، متعین کر دیں کہ آپ اتنا مہینے میں، سال میں لے سکتے ہیں۔ چلیے، پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو، اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ اب دیکھیے حساب، اب دیکھیے معاشرہ میں کسی طرح کا رکھنا نہ پیدا ہو، کوئی اختلاف پیدا نہ ہو، تو کیا کہا، اس کو جو ہے گواہ بنا لو، ہم نے دے دیا، ورنہ جب بڑا ہو جائے گا یتیم تو کہے گا کہ چچا نے سب لوٹ لیا ہمارا مال، ہے نا، اتنا حصہ تھا لوٹ لیا، لہذا ضرور گواہ بناؤ، یہ ان کا ہوتا تھا، اسے ہم دے رہے ہیں۔ چلیے، اور اصل حساب کون کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے۔ اگر گواہ بھی بنا لیا اور کہیں مار لیا ہے، مار بھی سکتا ہے نا گواہ بنانے کے بعد بھی، 1 لاکھ ہوتا ہے، 50,000 روپے گواہ بنا لیا تو وہ نہیں، اصل محاسبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ چلیے، مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہوا، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ تھوڑا ہو یا بہت، اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ بس یہ دیکھیے، پہلی آواز ہے دنیا کے سامنے، یحییٰ بھائی، پہلی آواز دنیا کے سامنے ہے۔ اس سے پہلے دنیا ناشنا تھی کہ مردوں کے لیے ترکہ میں حق ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے دنیا کا پہلا ہے، ورنہ ہمیشہ اولاد نرینہ کا حق ہو جاتا تھا، عورتیں کچھ نہیں پاتی تھیں۔ یہ پہلی آواز ہے دنیا کے سامنے،
کہ عورتوں کا حق اسی طرح ہے جس طرح مردوں کا. کس کے ترکہ میں سے؟ ماں باپ اور دوسرے قریبی رشتہ دار جو ہیں ان کے ترکہ میں جس طرح مردوں کا حق ہے اسی طرح عورتوں کا حق ہے. اچھا رشتہ داروں کے بھی ترکے میں سے حق ہوتا ہے؟ بھائی ماں باپ کا تو ہو گیا وراثت میں آ گئی. اگر تائی کا مال ہے وہ چاچے کا مامی کا مال ہے تو اس میں بھی ایسا ہے. مامی کا نہیں لیکن ماما کا تو ہوگا, وہ رشتہ دار اس کے سب آئے گا. ابھی تفصیل آ رہی, اس کی تو دیکھیے اتنی ہے, اس کی ساری تفصیلات اب آ رہی ہیں. یہ مجمل بیان ہے, اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے. کیسے کس کا حق ہوگا, عورتوں کا کس شخصیت کس حیثیت میں عورتوں کا, ماں بھی بن سکتی ہے, بہن بھی بن سکتی ہے, بیوی بن سکتی ہے نا, یہ ساری اس ہر لحاظ سے اس کو بیان کر رہا ہے تفصیل کے ساتھ. چلیے. اور جب تقسیم کے موقع پر کنبے کے لوگ اور یتیم اور مسکین آئے تو اس مال میں سے ان کو بھی دو. کنبے کے لوگ آ جائیں, یتیم آ جائیں, تو اس میں جو ہے تقسیم سے پہلے, تقسیم کے وقت آ جائیں تو جو اس میں کچھ دے دو, ان کو بھی کچھ دے دو. چلیے. اور ان کے ساتھ بھلے مانسوں کی سی بات کرو. ہاں, ان کو جھڑکیاں نہ دینا. باہر کے دور کے رشتہ دار ہیں نا, وہ آ گئے, یتیم بھی ہیں تو, اور وہ تمہارے رشتہ دار ہیں تو ان کو بھی دو اور جھڑکیاں مت دو. چلیے. لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کچھ اندیشے لاحق ہوتے. بس چاہیے کہ وہ خدا کا خوف کریں اور راستے کی بات کریں. دیکھیے ایک نفسیاتی بات, قرآن مجید جو ہے گہری نفسیات کی تعلیم دیتا ہے. کہہ رہا ہے کہ تم بتاؤ, تم بیمار پڑ گئے, بستر مرگ پر ہو, اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اس سے تمہارا کیا خیال ہوگا, کیا احساس ہوگا, بتاؤ. یہی احساس, ہم جا رہے ہیں, پتہ نہیں کیا ہوگا ہمارے بچوں کے ساتھ. تو یہ احساس تمہارا ٹھیک اسی طرح تم دوسرے کے بچوں کو بھی یہی احساس رکھو. وہ تو چلا گیا, اس کا باپ چلا گیا, تو تم بھی ان کے ساتھ زیادتی نہ کرو. جس طرح سے بستر مرگ پر تمہارا احساس ہوتا ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد کیا ہمارے بچوں کا ہوگا, تو ٹھیک اسی اس کے باپ کا بھی یہ احساس رہا ہوگا. تو یہ ایک نفسیاتی دلیل دے رہا ہے, نفس کو, دل کو جھنجھوڑ رہا ہے. یہ قرآن مجید کا ایک خاصہ ہے, نفسیاتی باتیں کرتا ہے. چلیے. اب آپ دیکھیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشہور روایت ہے نا, مشہور روایت ہے کیا, لا یؤمن احدکم, لا یؤمن احدکم, تم مومن نہیں ہو, تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, یہاں تک کہ اپنے بھائی کو وہی پسند کر جو اپنے لیے پسند. یہ مشہور روایت ہے, اور آپ جوامع الکلم میں آتی ہے روایت. جوامع الکلم کا مطلب کیا ہے, کم الفاظ ہیں, امانی بہت زیادہ ہے, بھاری بہت زیادہ ہے. تو یہ ہے, تم اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے. تم اگر اپنے لیے یہ پسند کر دو تو تم کو کوئی گالی نہ دے, تم بھی کسی کو گالی نہ دو. اگر تم اپنے پسند کرتے ہو کہ تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرے, تم بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو. تم اگر یہ پسند کرتے ہو کوئی غیبت نہ کرے تمہاری, تم بھی دوسروں کی غیبت, اسی کو پھیلا دیا, پوری زندگی آ جائے گی. کیونکہ یہ جوامع الکلم میں, یعنی بات بول چھوٹے سے اور معنی بہت زیادہ ہے. چلیے آگے چلیے. جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں در حقیقت وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں اور وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ. تو وہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں, انگارے بھر رہے ہیں. پیٹوں کا تذکرہ کیوں کیا, بس یہ کہ وہ آگ کھاتے ہیں کر دیتا. فی بطونہم کی قید کیوں لگائی, ہر آدمی تو پیٹ ہی میں کھاتا ہے نا, اس کی ضرورت کیوں پیش آئی. اس کو کہتے ہیں کہ یہ اظہار شناعت کے لیے ہے, تاکہ ایک دم سمجھ میں آ جائے کہ پیٹ جو ہے, پیٹ تو اس سے جو ہے نا گویا کہ شنی یعنی قباحت اس کے نمایاں ہو جائے گی. قباحت مانے برائی نمایاں کرنے کے لیے. دیکھو تم پیٹ میں انگارے بھر رہے ہو. چلیے. وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں اور ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے. ٹھیک ہے. تمہاری اولاد کے بارے میں اب دیکھیے یہ ہے, اب احمد بھائی آگے آپ قرآن مجید بیان کر رہے اس کی تفصیل کہ مردوں کے لیے ترکہ میں حق ہے, عورتوں کے لیے حق ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس کی تفصیل آ رہی کہ مردوں کا حق کتنا ہے, عورتوں کا حق کتنا. اب یہاں سے تفصیل شروع ہو رہی. چلیے. یوصیکم اللہ فی اولادکم, تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے. اب اولاد میں کون آئیں گی, صرف بیٹے بیٹیاں دونوں آتی ہیں. اولاد ولد کی جمع ہے, ولد کے معنی بیٹے بھی آتی ہیں اور بیٹیاں بھی آتی ہیں, دونوں کے لیے آتا ہے ولد
बेटी बेटा दोनों के लिए आता है। चलिए, तो तुम्हारे बेटों के सिलसिले में या तुम्हारी औलाद के सिलसिले में अल्लाह वसीयत करता है, हिदायत देता है। वसीयत किसको बोलते हैं? नहायत अहम, कहते हैं वसीयत कर गए हैं, तो वसीयत कर रहा है, नहायत अहम तरीन तालीम तुमको दे रहा है। चलिए, अच्छा मौलाना साहब इधर लिखा हुआ है कि उनसयैन, हाँ ठीक है ना जी, हाँ हाँ कि जो ज़कर है उसका दो, जो उनसा है उसके दो के बराबर एक ज़कर। वहाँ पर ठीक तो ठीक। इसके ये यानी आधा क्यों नहीं बोला, दो औरतों का एक मर्द के बराबर क्यों बोला? इसमें थोड़ी मजाक नहीं, क्या कह रहे हैं आप, क्या होना चाहिए था? नहीं होना तो यही चाहिए था जो है, हाँ ना, जो अल्लाह ताला फरमा रहा है। हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, आप क्या कह रहे हैं? हमारे मुआशरे में ये चल रहा है आम तौर पर कि औरत का यानी बहन का हिस्सा भाई से आधा है, यानी औरत को अलग, लेकिन हाँ। इधर लिखा हुआ है कि दो बहनों के बराबर एक भाई का है। हाँ, नहीं यानी नहीं दोनों में फर्क है। हाँ, नहीं नहीं, वो ठीक है, बात वही है जो आप कह रहे हैं, बात तो वही है ना। अब देखिए क्या कह रहा है, लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन, के मुज़क्कर के लड़के का हिस्सा दो लड़कियों के बराबर होगा, यही ना हुआ? ये होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर 3 लाख छोड़ा है रुपया, 3 लाख छोड़ा है रुपया, ठीक है। एक लड़का एक लड़की है, एक लड़का एक लड़की है, कैसे तकसीम होगा बोलो? लड़के का बस, जैसे 2 लाख लड़के होगा, 1 लाख लड़की का, ये हिसाब दे। ठीक है, हाँ हाँ, लेकिन इसमें नुक्ता मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इधर दो औरतों का एक मर्द के बराबर ऐसा होगा ना, दो औरतों का एक मर्द के बराबर। तो इधर ये जो हमारे माशरे में चल रहा है कि औरत का एक मर्द से औरत का आधा, वो समझाने के लिए है ना। इसमें तजलील आ रही है औरत, हाँ। इधर उनसे यही में औरत की यानी इज्जत बढ़ाई जा रही है। हाँ, उनसयैन में इज्जत बढ़ाई जा रही है, क्या वहाँ भी तो है कि ये मुज़क्कर का हिस्सा मुअन्नस से दोगुना है? दोगुना ठीक है, बस लेकिन दोगुना। आधा तो कहीं भी नहीं आएगा। तो तुम निकले, माना तो वही ना होगा भाई कि उसका ज़्यादा है, इसका कम है। अब सवाल है क्यों कम है, सवाल ये हो कम क्यों है, ये है, उसकी हिकमतें आगे जो है बताएंगे। चलिए, मर्दों का हिस्सा दो औरतों के बराबर है। हाँ, अगर मैयत की वारिस 2 से ज़ायद लड़कियां हों तो इन्हें तरके का 2/3 दिया जाए। 2 या 2 से ज़्यादा हों तो उनको पूरे तरके का, और कोई ना हो, कौन? औलादे नरीना ना हो। फ़ैन कुन निसान फ़ौक़स नतैन, फ़ैन कुन निसान फ़ौक़स नतैन फ़लहुन्न सुलसा मा तरक। समझ गए कि नहीं आप? औलादे नरीना नहीं है, सिर्फ 2 बच्चियां हैं या 2 से ज़्यादा हैं, तो अब तरके का हिस्सा तरके में से कितना मिलेगा इनको? 2/3, 2/3 इनको मिलेगा, यानी 3 लाख है तो 2 लाख इनको मिल जाएगा। तो बाकी किधर जाएगा? बाकी जो असबात होंगे लेंगे, माँ हैं, बाप हैं, 2 से लोग हैं, वो लेंगे। चाचा समझ भी लेंगे, आए? चाचा भी लेंगे, चाचा भी, जो असबात हैं वो उसके है, क्या नाम है वो उसूल। अब जी हाँ, वो तो हैं, होंगे, तो वो जो एक हिस्सा जो है ना बच रहा है, वो जो दूसरे लोग हैं, ये सिर्फ लड़कियां हैं ना, यानी चचा है, मिसाल जो आपने दी ना, चचा, उनका हक बनेगा उसमें, उनका हक बनेगा। दादा है, उनका हक बनेगा, दादी का हक बनेगा, सबका हक बनेगा भाई, दादा का भी हक बनेगा उसमें, दादी का हक बनेगा, सबका हक बनेगा। चलिए, और अगर एक ही लड़की वारिस हो तो आधा तरका उसका है। एक ही लड़की है, एक लड़की है, कोई नहीं है, तो और अगर 50,000 रुपया है तो 25,000 उसका हो जाएगा। बकिया किधर जाएगा? उसको कहते हैं असबात, उसको कहते हैं असबात में तकसीम हो जाएगा। चलिए, अगर मैयत साहिब औलाद हो तो उसके वालिदैन में से हर एक को तरके का छठा हिस्सा मिलना चाहिए। हाँ, तरके का छठा हिस्सा, माँ का भी छठा हिस्सा और बाप का भी छठा हिस्सा होगा, क्योंकि अगर दोनों औलाद है। आए। हाँ, फलहुन्न सुलसा मा तरक, क्या है? अगर मैयत साहिब औलाद हो तो वही अगर औलाद है, अगर मैयत साहिब औलाद हो तो उसके वालिदैन में से हर एक को तरके का छठा हिस्सा। हाँ, वले कुल्ले वाहिद मिनमा सुदुस मिम्मा तरक इन कान लहु वलद, अगर उसके पास बच्चे हों, बच्चा हो तब वो होगा। चलिए, फ़इन लम यकुन लहु वलद,
اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کو تیسرا حصہ تیسرا حصہ ہوگا، بقیہ حصہ کون لے گا؟ باپ لے لے گا۔ اب یہاں بھی آئے گا، کیوں باپ لے گا؟ ماں، ہاں بس بس بس، کیونکہ جو کم دے رہا ہے نا ان کا خرچ نہیں ہے کوئی، ذمہ داری تھوڑی ہے، ذمہ داری تو ہے، ان کی ذمہ داری تو ہے، کچھ ہے، لیکن آپ وہ بیمار ہو جائیں گے، کون علاج کرے گا؟ ماں باپ۔ نہیں، شوہر کرے گا، شوہر کرے گا، ہے نا؟ تعلیم، بچوں کی تعلیم شوہر کرے گا، ذمہ داری اس کی، ساری ذمہ داریاں اس کی ہیں، اور ان کی کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں۔ جو یہ ایک حصہ جو انہیں ملا ہے وہ اپنے دبا لیں، شوہر لگا نہیں ہم نہیں دیں گے، کوئی کچھ کر سکتا ہے شوہر کیا؟ تو ذمہ داری دیکھیے، جو ان کا جو ایک حصہ دیا گیا ہے وہ فطرت کے لحاظ سے دیا گیا ہے، کیونکہ ان کی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی، بیماری ہے، کھانا پینا ہے نا، دوا دربند ہے، اس سب کا جو ہے صرف شوہر کا مالک وہی ہے، قوام وہی ہے نا، آگے آ رہا ہے، قوام وہ ہے، ساری ذمہ داریاں اس کی ہے، اس وجہ سے ان کا حق کم ہے۔ چلیے، اور اگر میت کے بھائی بہن بھی ہوں تو ماں چھٹے حصے کی حقدار ہوگی۔ یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جبکہ وصیت جو میت نے کی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو اس پر ہو ادا کر دیا جائے۔ تو سب سے پہلے جب یہ ہے، جب میت مر گیا تو سب سے پہلے کیا دیکھا جائے گا؟ اخراجات نکالے جائیں۔ نہیں، قرض نہیں ہے، قرض سب سے پہلے قرض دیا جائے گا، پھر اس کے بعد وہ ہے نا، اگر ان کے جنازے کا کچھ خرچہ ہوا تو ہاں وہ بھی اسی میں آئے گا نا بھائی، قرض ہی نہیں وہ، لیکن جو ہے الفاظ میں ہے نا من بعد وصیت یوصی بہا ودین، ترتیب میں کیا ہے؟ پہلے وصیت اور بعد میں قرض، لیکن عملاً کیا ہے؟ عملاً قرض ہے، لیکن قرض پہلے۔ وصیت بھی 100% نہیں، ہاں وصیت کتنی ہوگی وہ ہے، آگے آ رہا، تھوڑا سا آگے آ رہا ہے، وہ وصیت کتنی کر سکتا ہے وہ۔ چلیے، تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون بلحاظ نفع تم سے قریب تر ہے، یہ حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، اور اللہ یقیناً سب حقیقتوں سے واقف اور ساری حکیم ہے، مصلحتوں کا جاننے والا ہے۔ حکیم ہے۔ اب دیکھیے ہم ترین یہ گویا کہ جو حصے دیے گئے ہیں، اگر انسان حصہ کشی کرتا اپنی عقل سے ممکن تھا؟ نہیں کر سکتا، کیوں؟ اس کو پتہ نہیں اس کا ذہن کدھر ہے، کوئی ادھر گھوم جاتا جی، اس کو ترجیح دیتا۔ بہت سے لوگ لڑکیوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، لڑکیوں سے بہت محبت کرتے ہیں، ہے نا؟ اگر ان کو دے دیا جاتا، ہاں بہت سب دے دیتے ہیں ان کو۔ تو وہی کہا ہے کہ یہ دیکھو اللہ علیم ہے، دو صفت میں اللہ علیم ہے، یعنی انسانوں کی ضرورتیں، مرد کی ضرورتیں، عورتوں کی ضرورتیں، ان کی نفسیات، ان کی عقل، سب کا خیال کیا ہے، حکیم بھی ہے، اور حکیم بھی ہے۔ حکیم کا مطلب کیا ہے؟ حکمت والا۔ حکمت کا معنی ہر ایک کے استحقاق کو جانتا ہے۔ حکیم کا معنی حکیم وہ ہستی جو ہر ایک کو کے استحقاق کو جانتے، وہی دیتی ہے جو اس کا مستحق ہے، جس چیز کا مستحق ہے اس کو وہی دے گا وہ۔ تو لڑکی جس چیز کی مستحق ہے، جتنے حق کی وہ دیتا ہے، وہی دیا اس نے۔ لڑکا جس حق جتنے حق کا مستحق ہے وہ دیا اس نے، کیوں؟ حکیم ہے وہ، علیم، معلومات رکھتا ہے انسان کی نفسیات کے، اس کے خصوصیات کے معلومات رکھتا ہے۔ بس کیجیے۔ اکثر لوگ تو آج کے معاشرے میں لڑکیوں کا حق ہی کھاتے ہیں، ہاں سب نہیں دے رہے ہیں۔ چلیے، بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ فی الدارین خیرہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید نے جو ہدایتیں دی ہیں، خصوصاً حصوں کے سلسلے میں، وراثت تقسیم کے سلسلے میں، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے توفیق دے۔ یہ اسلامی معاشرہ کی بہت بنیادی چیز ہے، اگر کہیں نہیں ہو رہا تو وہ اسلامی معاشرہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ واقع دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔